ایمان کے ساتھ اس حلف اٹھاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سچشمہ ہے۔ میں NIRC کی تمام قوانین کے مطابق یونین کی مثبت سرگرمیوں کی اور اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ میں ادارہ پاسکو کی بقا اور استحکام کے لیے اپنی تمام توانائیاں استعمال کرتا رہوں گا۔ میں انتظامیہ کے سے بہتر تعلقات استوار رکھتے ہوئے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے دل و جان سے ہمہ وقت کوشاں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حلف کی پاسداری کے لیے عزم صمیم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی چھاؤں جیسا ہے جناب لیاقت علی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام عزت مآب جناب وقاص اعظم صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو، معزز جیم حضرات، دیگر جمہورات، افسران بالا، معزز مہمانان گرامی، آل پاکستان پاسکو اسٹاف یونین CBA کے مرکزی عہدیداران، زونل تنظیموں کے عہدیداران، ممبران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آل پاکستان پاسکو اسٹاف یونین CBA کی تقریب علمبرداری میں جوق در جوق تشریف لائے۔ بالخصوص اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب وقاص اعظم صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو اور GM صاحبان کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ خصوصی طور پر تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ معزز دوستو، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے فضل و کرم سے پاسکو اسٹاف یونین نے 2026 کا ریفرنڈم پاسکو میں منعقد ہوا، جس کے نتیجے میں آل پاکستان پاسکو اسٹاف یونین 290 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیاب رہی۔ جناب والا، یہاں یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ پاسکو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یوں تو یونینزم کا آغاز نومبر 1975 سے ہو گیا تھا، لیکن یونین کی مسلسل جدوجہد اور سرگرمیاں 1988 سے 2016 تک یونینزم کا ماحول تسلسل کے ساتھ مام عروج پر رہا۔ جناب اعلیٰ، میں یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں، بالخصوص جناب MD صاحب، GM صاحبان، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، جن کی سرپرستی میں نہایت پرامن اور شفاف ریفرنڈم منعقد ہوا۔ پاسکو اسٹاف یونین کی حالیہ کامیابی دراصل ان عظیم لیڈروں کے نام ہے جنہیں دنیا پیر گلزار اور رانا قابل محمود کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں اپنی پوری پاسکو ورکرز کی طرف سے ان دونوں مرحوم رہنماؤں کی محبت اور درجات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جناب عزت مآب وقاص اعظم صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو کی تاریخ میں پاسکو اسٹاف یونین جب بھی ریفرنڈم جیتا
तो इंतजामिया से नहायत खुशगवार तल्लुकात की बदौलत एक तरफ इदारे को मुस्तहकम किया, दूसरी जानब सनफी तल्लुक को बरकरार रखते हुए पास्को की मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किए। EOBI कार्ड का इजरा पास्को मुलाजमीन के लिए नई हज पॉलिसी हो या पास्को मुलाजमीन के लिए वेलफेयर पॉलिसी, मोटरसाइकिल एडवांस, अनगिनत प्रमोशंस, अपग्रेडेशन, सिविल सर्वेंट स्केल के अजरा, डेली वेजेस को रेगुलर कराने जैसे तमाम बुराइयां पास्को स्टाफ यूनियन के अदवार में ही मुमकिन हो गई। मैं आज की इस तकरीब हलफदारी के हसीन और तरीकी मौक़ा का फायदा उठाते हुए आपसे तहे दिल से गुज़ार करते हुए पास्को मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए चंद गुज़ारिशात मैंने MD साहब के सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह पाक के करम और अल्लाह पाक के फजल के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हालात को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाजमीन के लिए कोई बेहतर फैसला करेंगे। पिछला कुछ सालों से हमारे मरहूम मुलाजमीन भाइयों के बच्चे वर्क आज सरंजाम दे रहे थे, जिनकी तादाद भी तकरीबन 28 के करीब है। मेरी मोहतरमा गुजारिश है MD साहब से हालात को मद्देनजर रखते हुए उनके बारे में भी कोई बेहतर फैसला करें। जनाब ज़ीवकार मेहमान खुसूसी जनाब वाला हमें बतौर MD पास्को आपकी बालाहाना क़यादत का मुकम्मल अदाराक है कि आपने जब से चार्ज संभाला है तब से लेकर आप तक पास्को बका के लिए दिन रात कोशिश है, और मैं अपनी तरफ से पूरी आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन CBA की तरफ से इदारे की बका के लिए आपकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह आपने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देकर पास्को की अहमियत को उजागर करके पास्को कौमी ज़ख़ीरा का संभालने का मैंडेट तस्लीम किया, इसलिए आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने अपनी कायदाना सलाहियतों से पास्को को बहरान से निकालने और उसके मुस्तक़बिल को महफूज बना लिया है, तो मैं जनाब इंतहाई तौर पर उम्मीद रखता हूँ कि मेरी गुज़ारिशात को भी आप मद्देनजर रखते हुए वक़्त को और हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुतालबात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे करेंगे। और आखिर में मैं इज़्ज़त माब मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब वकास आलम साहब, मेहमान खुसूसी GM साहिबान, दीगर तमाम अफसरान और आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान की तशरीफ आवरी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पास्को स्टाफ यूनियन की कामयाबी पर अपने तमाम जोनल तंजीमों के सदूर जनरल सेक्रेटरी जो दूर दराज सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से आए हैं, उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे दुआ करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर पास्को की बका और स्टाफ की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर और भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। तशरीफ लाते हैं इज्जत माब जनाब वकास आलम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर पास्को। साथ साथ तारीफ सुनने से आपके एहसास जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुअज़्ज़ज़ GM साहबान व दीगर अफसरान, नौ मुंतखब नुमाइंदगान यूनियन और पास्को के काबिल मुलाज़मीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, ख़ुसूसन ये जान के कि ये जिस प्रोसेस का आज हमने इंतख़ाब किया ये 12 साल बाद हो रहा है। यकीनन इसमें भट्ट साहब की अपनी क़यादत, उनकी शख्सियत और उनकी टीम ख़ास मुबारकबाद की हामिल है।
اور یہ ایک موقع ہے کہ میری طرف سے بھی مینجمنٹ کی طرف سے میں آل پاکستان پاسکو اسٹاف یونین کے نو منتخب صدر جناب لیاقت علی بٹ صاحب اور ان کو پوری بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں یہ ریکویسٹ کرنے لگا تھا کہ آپ اتنی تالیاں ہو جائیں گی میرے کہنے میں بھی ایک دفعہ تالیاں ہو جائیں. پروسیس کی وجہ سے جس کو ہم جمہوری عمل کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کی کامیابی بٹ صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملازمین نے آپ کی قیادت صلاحیت اور اس پر اعتبار کا اظہار کیا. میں امید کرتا ہوں کہ نئی منتخب قیادت ملازمین کے حقوق کے تحفظ ادارے کے وقار اور انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان مثبت ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرے گی کیونکہ مضبوط اور ذمہ دار یونین ہمیشہ ادارے کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہے. خواتین و حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ پاسکو ایک انتہائی اہم قومی ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ملک کی غذائی تحفظ کی یقینی بنانا ہے. ہمارے ملک میں گندم ایک فصل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ملک اسٹیبل فوڈ ہونے کے حوالے سے ملک کی اہم غذائی ضرورت ہے اور اس حوالے سے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے قومی امانت کا درجہ رکھتی ہے. اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میں اس موقع پہ چند اہم نکات پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ گندم کے ذخائر جو اس وقت پاسکو کی تحویل میں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمیں جدید اور مؤثر حفاظتی اقدامات اپنانا ہوگا. پاسکو کی ایوولوشن میں کافی ہم نے اس حوالے سے اسٹیپس لیے لیکن پھر بھی اتنی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ان اقدامات کو مزید مؤثر بنانا جدید بنانا یہ ہمارا فرض ہے. اس سلسلے میں غلاموں کی صفائی مناسب اسٹوریج نمی اور آگ سے بچاؤ کے انتظامات اور ان کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہر ملازم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ گندم کا ایک ایک دانہ جیسے میں نے عرض کی امانت بھی ہے اور قومی سرمایہ بھی. اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ایمانداری محنت اور دیانتداری سے ادا کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا ادارہ مضبوط ہوگا بلکہ عوام کا اعتماد بھی اس ادارے کو بڑھے گا. اور تیسرا میں یونین قیادت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ملازمین کے ڈسپلن ذمہ داری اور احساس ملکیت کو فروغ دے گی کیونکہ ادارے کی ترقی انتظامیہ اور ملازمین کے باہمی تعلق سے ہی. میں اس موقع پہ یہ یقین دہانی بھی کرانا چاہتا ہوں کہ پاسکو مینجمنٹ ملازمین کے جائز مسائل اور یونین کے مثبت مطالبات کو سنجیدگی سے سنے گی. ہمارے سامنے کچھ مطالبات اور سبمیشنز آئی ہیں اور میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ادارے اور خصوصاً ملازمین کی بہتری کے لیے وہ سے دے گا ان شاء اللہ. کیونکہ ہمارا مقصد باہمی اعتماد احترام اور تعاون کے ذریعے اس ادارے کو مزید مضبوط بنانا ہے. میں خاص طور پر فیلڈ اسٹاف اور گوداموں میں کام کرنے والے ملازمین کی خدمات کو سراہتا ہوں جو سخت موسمی حالات میں بھی قومی ذمہ داری ایسے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ان کی حفاظت فیلڈ اسٹاف کی حفاظت نو محدود اور بہتر ورکنگ ماحول ہماری ترجیحات میں شامل ہے. آخر میں میرے عزیز ساتھیوں
میں یہی آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو ذاتی اختلاف سے بالا تر ہو کے پاسکو کے مفاد، کیونکہ پاسکو ہے تو ہم ہیں، ہمارے مفاد پاسکو کے ساتھ ہے، قومی امانت کے تحفظ اور ادارے کی عزت و وقار کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ نئی قیادت ادارے اور ملازمین کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کرے گی۔ آخر میں ایک بار پھر نو منتخب صدر اور اس کی کابینہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دیانتداری، اتحاد اور کامیابی کے ساتھ پاکستان جناب عزت مآب وقاص عالم صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو، میں آپ کو آل پاکستان پاسکو کافیرین فیلڈ ورکرز کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہی پاسکو ہے 3 سال سٹاک رکھا، نہ انفیسٹڈ ہوا نہ ڈکریز ہوا، کوالٹی برقرار رہی اور دنیا نے USA نے پاسکو کی خدمات کو سراہا۔ ٹھیک آ گیا آج اس طرح نہ وہ لے آئے آ جاتے ہیں۔ سر آپ کا زون فٹ ہے۔ ٹاپنگ بھی کروا دیں بہت ہے یار بوس قدیر صاحب کو بھی دیں ہیں، قدیر صاحب بیٹھے ہوئے اوپر سر وہ سارے ہی ادھر ہی ہیں سر۔ یا قدیر صاحب کو کمرے میں دے دیں۔ جی سر کیا ہوا ہے؟ آپ پہلے کہا تھا نہیں اللہ کا تقریباً گرم گرم لائیو کلچے۔ تھینک یو راج صاحب، راج صاحب بھی گریٹ جی۔ آ جاؤ